بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیم میرا کزن تھا مگر ان کے گھر کبھی کبھار ہی جانا ہوتا تھا، تاہم وہ ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میں اس سے 6-7 برس بڑی تھی، اس لیے وہ مجھے آپا کہتا تھا۔ رشتے میں بھی وہ میرا چھوٹا بھائی ہی لگتا تھا۔ اس بیچارے کی کوئی بہن نہ تھی، اسے بہن کا بڑا ارمان تھا، سو جو لڑکی اچھی لگتی اسے بہن بنا لیتا۔ یہ سچ ہے کہ ساری لڑکیاں بہنیں نہیں ہوتی اور نہ سارے منہ بولے بھائی اصل بھائی جیسے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی قصہ کلیم کا ہے جس کے انجام کا علم بہت بعد میں مجھے ہوا، جب ایک دن کلیم اتفاق سے مجھے مالمو شہر کی ایک مارکیٹ میں مل گیا، جہاں میں حلال گوشت خریدنے ایک عربی کی دکان پر گئی تھی۔ کلیم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ بہت بدل گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم سویڈن کب آئے؟ کہنے لگا، آپا مجھے آئے سال ہوا ہے، اس سے پہلے میں اٹلی میں تھا۔ اچھا، تو تم اچانک گھر سے غائب ہو کر اٹلی چلے گئے تھے؟ تم نے گھر والوں کو بتائے بغیر ہی یورپ کی رالی اور پھر رابطہ بھی نہ کیا؟ جانتے ہو کہ وہ کتنے پریشان تھے؟ ہاں، کچھ حالات ایسے بن گئے تھے۔ ایسے کیا حالات بن گئے تھے مجھے بتاؤ۔ بتا دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ رہتی کہاں ہیں؟ میں لینڈ سکرونا میں رہتی ہوں۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور بولا، میں بھی تو وہاں ہی رہتا ہوں۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ میں نے اس کو اپنا ایڈریس بتا دیا۔ پہلے یہ بتائیے آپ گھر پر کب ہوتی ہیں؟ میں ہر وقت ہی تقریباً گھر پر ہوتی ہوں۔ جلال جاب کرتے ہیں اور میں گھر بار سنبھالتی ہوں۔ پہلے کچھ عرصہ جاب کی تھی لیکن بچوں کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکی۔ تم تو جانتے ہو گھر میں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر میں اتوار کو آ رہا ہوں۔ وعدہ؟ ہاں آپا، وعدہ رہا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حسب وعدہ اتوار کو آ گیا۔ میں نے اس کے لیے مزیدار سا کھانا بنایا اور جب ہم پیٹ پوجا کر کے فارغ ہو کر بیٹھے تو میں نے سوال کیا، اب بتاؤ کہ تم بغیر بتائے کیوں گھر اور وطن چھوڑ کر آ گئے؟ اس نے جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقین تھی۔ اس نے کہا، آپا آپ کو ہنا یاد ہے جو آپ کے گھر کے قریب رہا کرتی تھی اور آپ کی چھوٹی بہن منور کی سہیلی تھی؟ ہاں ہاں، جس کو تم نے منہ بولی بہن بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تم ہر لڑکی کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہو جبکہ ہر لڑکی منہ بولی بہن نہیں ہوتی۔ ہاں آپا، وہی ہنا، اور آپ نے سچ ہی کہا تھا۔ وہ یاد ماضی میں کھو گیا اور میری نگاہوں میں ہنا کی صورت پھیرنے لگی۔ وہ بولی بالی لڑکی جو اتنی خوبصورت تو نہ تھی مگر اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت رہتی تھی، اس پر بے اختیار پیار آ جاتا۔ وہ مجھے بھی اچھی لگتی اور کلیم نے تو اسے دل سے بہن بنا لیا تھا۔ وہ بھی کلیم کو دلی طور پر بھائی تسلیم کر چکی تھی۔ والدین کی اکلوتی تھی، اس کی کوئی بہن اور بھائی نہ تھا۔ جلد ہی دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے۔ ان میں اتنا پیار ہو گیا کہ شاید ہی کسی بہن بھائی میں ہو۔ کلیم میرے بھائی کا دوست تھا، تبھی وہ اکثر منصور سے ملنے ہمارے گھر آ جاتا۔ جبکہ ہنا گھر میں اکیلی بور ہوتی تو میری بہن منور سے فون پر باتیں کرتی یا خود آ جاتی۔ اس طرح کلیم اور ہنا کو ملاقات کا موقع مل جاتا۔ یہ اکثر آپس میں فون پر باتیں بھی کرتے۔ ہنا کی باتیں بھی اس کی طرح معصوم ہوتی تھی۔ اس کی آواز میں بچوں جیسے شگفتگی اور ہنسی میں کھنک تھی۔ وہ ہر ایک سے منموہنی باتیں کرتی تھی۔ کسی دن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا فون نہ آتا تو کلیم پریشان ہو جاتا۔ وہ 2-4 دن فون نہ کرتی تو کلیم خفا ہو جاتا۔ ہنا اسے مناتی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ تب اس پر ہم سب کو پیار آ جاتا اور ہم کلیم کو کہتے کہ مان بھی جاؤ، کیوں اپنی اس گڑیا سی بہن کو رلا رہے ہو؟ ہنا اکثر ہمارے گھر آتی اور شام تک رہتی۔ میرے گھر والے بھی اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت مخلص اور سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کوئی بات کسی سے نہ چھپاتی تھی۔ کلیم نے بھی ہمیشہ اسے صاف دل اور صاف کو پایا، تبھی وہ اپنی سب باتیں اسے کرنے لگا تھا۔ اس نے ہنا کو اپنی منگیتر شگفتہ کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا اور کہا تھا کہ دعا کرو اس کی شادی جلد اس کی منگیتر سے ہو جائے۔ تبھی ہنا اب ہر نماز کے بعد دعا کرتی کہ کلیم بھائی کی شادی اس کی من پسند لڑکی سے ہو جائے۔ شگفتہ کلیم کی کزن تھی اور کراچی میں رہتی تھی۔ وہ بھی اسے دل سے چاہتی تھی۔ دونوں کی چاہت کو دیکھتے ہوئے ہی ان کے والدین نے ان کی منگنی کر دی تھی، لہٰذا ان کے خواب پورے ہونے میں اب زیادہ دشواریاں نہ تھی۔ شگفتہ کہا کرتی تھی کہ اگر اس کی شادی کلیم سے نہ ہوئی تو وہ زہر کھا لے گی۔ خیر، لڑکیاں ایسی باتیں کیا ہی کرتی ہیں۔ ہنا اکثر کلیم سے اصرار کرتی تھی کہ مجھ کو تم شگفتہ سے ملواؤ، میں اپنی ہونے والی بابی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ کو کلیم نے ہنا کے اصرار کے بارے بھی آگاہ کیا تو اسے بھی ہنا سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا۔ ایک دن ہنا نے بتایا کہ اس کے والد کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا۔ یہ سن کر کلیم پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کراچی جا کر اپنی منہ بولی بہن سے نہیں مل سکتا تھا۔ ہنا بھی اداس تھی، وہ جانے کے خیال سے رو رہی تھی۔ ہم نے اسے بہت تسلی دلاسے دیا۔ پھر ایک روز وہ حیدرآباد سے کراچی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کلیم بہت اداس رہا کرتا تھا۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ اسے ہنا کی بہت یاد آتی۔ وہ اب بھی کراچی سے منور اور کلیم کو فون کرتی اور کبھی کبھار خط بھی لکھ دیا کرتی تھی۔ ہنا کا ایک کزن زرکل اس کو بہت چاہتا تھا۔ وہ میرے بھائی اور کلیم دونوں کا کلاس فیلو تھا اور ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ کلیم اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس وجہ سے حسد کرتا تھا کہ وہ ہنا کو چاہتا تھا جبکہ ہنا اسے منہ نہ لگاتی تھی۔ کلیم گرچہ ہنا کو بہن سمجھتا تھا، دل میں اس کے لیے پاکیزہ خیالات تھے، پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا لڑکا اس کو چاہے۔ وہ کہتا کہ نہ جانے کیوں ہنا کی شادی کے خیال سے ہی دل بیٹھنے لگتا ہے، کیا خبر اس کا شوہر مجھے اس سے ملنے دے یا نہ ملنے دے۔
जुदाई का ख्याल इसे परेशान करता था। अब आरजी जुदाई ही कलीम पर गिरां गुजर रही थी। मोहब्बत तो इसे शगुफ्ता से थी जो इसके जीवन साथी बनने वाली थी। इतने झगड़ों के बाद इन दोनों ने शादी का मुतालबा मनवाया था और अब कलीम का ये आलम था कि शगुफ्ता से ज़्यादा हिना की याद सताती थी। अपने जहन की इस हालत का तज्जिया वो खुद भी ना कर सकता था। एक दिन इसने मुझे कहा, आपा मैंने तो इसे बहन कहा और दिल से बहन बनाया था, लेकिन वो अब जबकि हैदराबाद से कराची गई है मेरे दिल में किसी और सूरत घर कर रही है। ये सब कुछ तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। ये एक बेख्तियार जज्बा और खुदकार अमल है। इसमें मेरे अपने किसी बुरे इरादे का अमल दखल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं हिना से बहुत दिनों तक मिले बगैर नहीं रह सकता। मैं इससे जुदा रह ही नहीं सकता। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी ना था कि वो मेरी ज़िंदगी में इतनी अहमियत इख्तियार कर लेगी, लेकिन अब लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और जो कुछ मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे वो करवाना चाहता है। तब मैंने कलीम से कहा था कि भाई तुमको तो कोई नफ्सियाती आर्जा लाहक हो गया है, किसी माहिर नफ्सियात से मिलो और अपना मसला बताओ। इसके बाद मेरी शादी हो गई। जलाल स्वीडन नेशनल थे, लिहाजा शादी के बाद मैं यहाँ आ गई और मुझे इल्म ना हो सका कि कलीम के इस मामले का क्या हुआ। तभी सुना कि वो घर छोड़कर कहीं चला गया है। अम्मी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि इसके घर वाले इसको गायब हो जाने से बहुत परेशान थे और आज इतने सालों बाद वो मेरे घर में मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरे दिल में ये सवाल घूम रहा था कि जिस मसले से वो इस कदर उलझा हुआ और परेशान था उसका बिलाखिर क्या हुआ। तभी इसने कहना शुरू किया, आपा फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं हिना की जुदाई में तड़पने लगा। मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे दिल में इसके लिए वो जज्बात नहीं रहे जो एक भाई के दिल में बहन के लिए होते हैं। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हिना को बहन कहकर मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। दिल खुद ब खुद और गैर महसूस तरीके से हिना को शगुफ्ता की जगह देने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल में शगुफ्ता की मोहब्बत भी मौजूद थी। मुझे हिना और शगुफ्ता दोनों ही अजीज थी। मैं इन दोनों के बगैर जीने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। हालांकि ये मेरी लड़कपन की उम्र ना थी। ग्रेजुएशन कर चुका था और नहायत जिम्मेदार ओहदे पर काम कर रहा था। शुरू में तो मैंने अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखा और हिना पर बिल्कुल ये बात ज़ाहिर ना होने दी, मगर बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने इसे आगाह करना मुनासिब जाना क्योंकि इसकी मंगनी होने वाली थी और ये बात मेरे लिए सुहाने रूह थी। मैंने खतूत का सहारा लिया क्योंकि कराची में उससे फ़ोन पर बात ना कर सकता था कि वो अब चचा के घर में रह रहे थे और फ़ोन इनके चचा की तरफ था। जो खतूत में लिख रहा था इनका मिजाज ही बदला हुआ था। अब मेरे खतूत की इबारत कुछ और ही रंग लिए हुए थी जिनको पढ़कर हिना हैरान होती थी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत ना हुई थी। वो रोज़ ब रोज़ उलझती जा रही थी। आखिर एक बार इसने अपने चचा के घर से मुझे फ़ोन किया और इन बातों के बारे पूछा जो मैंने इसे लिखी थी। तब मैंने इसको साफ साफ बता दिया कि मैं तुमको ज़िंदगी का साथी बनाऊंगा और अब मैं ज़्यादा मुनाफकत से काम नहीं ले सकता। तभी इसने मुझसे शगुफ्ता के बारे सवाल किया। मैंने झूठ बोला कि वो तो बेवफा निकली, इसने अपनी पसंद से की और इसे मंगनी कर ली और अब मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। हिना को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसकी राय पूछी मगर वो नाराज़ हो गई और मेरे इजहार मोहब्बत करने पर मुझसे कता ताल्लुक़ कर लिया। 2 माह तक रब्ता करता रहा मगर इसने जवाब ना दिया। इन दिनों मैं बहुत परेशान था। एक तो हिना मुझसे बात ना करती थी, नाराज़ थी इस वजह से भी कि मैं खुद को शगुफ्ता का मुजरिम भी समझता था। मैं अभी तक शगुफ्ता को फ़ोन पर प्यार भरे अंदाज में मुखातिब करता था और इधर हिना का मेरे दिल पर कब्जा हो चुका था। मैं तो राह पर खड़ा था और दोनों से जुदा होना ना चाहता था। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आपने ठीक कहा था, मैं किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो गया था और खुद पर वाज़ेह होने के लिए मुझे किसी माहिर नफ्सियात की मदद चाहिए थी। मैं एक मशहूर माहिर नफ्सियात के पास गया। इसने मुझे ये राय दी कि मुझे शादी शगुफ्ता से कर लेनी चाहिए और हिना भी दिल से शादी पर राजी नहीं है, तो मैं इसको किस तरह खुश रख सकूंगा। 3 माह तक हिना मुझसे खफा रही, यहाँ तक कि मैं जहनी दबाव से बीमार हो गया। जब इसको मेरी बीमारी की खबर मिली तो वो माँ के साथ मुझे देखने हैदराबाद चली आई। इसके बाद ये हकीकत खुली कि इसके जज्बात भी मेरे लिए बदल गए और इसने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी। यूं भाई बहन के रिश्ते का कच्चा रंग उतर गया। चूँकि हम सिर्फ मुँह बोले बहन भाई थे इसलिए हमने दिल को समझा लिया कि ऐसा हो सकता है। वो बहुत शर्मीली थी और खुलकर अपने दिल का हाल ना कह पाई थी और मैं मुज़र था कि वो दिल का हाल मुझ पर ज़ाहिर कर दे। आखिर इसने कह दिया कि वो भी मुझसे जुदाई के तस्वर से बहुत परेशान रहती है और अब मुझसे दूर नहीं रह सकती। चाहिए तो ये था कि मैं इसके इजहार उल्फत पर खुश होता, मगर ये जानकर और भी परेशान हो गया। इधर हिना की नई नई मंगनी हुई थी, इसने घर वालों से झगड़ा करके मंगनी ख़त्म करवा ली। इधर शगुफ्ता ने तालीम मुकम्मल कर ली तो इसके वालिदैन शादी की तारीख लेने का कहने लगे। हिना और शगुफ्ता दोनों मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अपने आप को कोसता था कि क्यों मैंने हिना की मासूम मोहब्बत को दूसरा रंग दिया। जैसे पहले बहन की नज़र से देखता था, अपने इसी जज्बे को क्यों बरकरार न रख सका।
اگر میرے خیالات بدلے تھے تو اس کو کم از کم آگاہ تو نہ کرتا اور بے خبر رکھتا تو اسے تکلیف نہ ہوتی۔ اب شگفتہ سے شادی کا مرحلہ سامنے تھا جو دکھ تھا، خود جیل لیتا تو ہنا دکھی نہ ہوتی۔ اب اگر ہنا مجھے چاہنے لگی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ قصور تو میرا ہی تھا، لیکن اس مرحلہ پر شگفتہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہم دونوں کے خاندان آپس میں ہمارے رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں 2 حصہ میں تقسیم ہو گیا تھا اور میرا پیار بھی میری غلطی کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ہنا ایک اور بار حیدرآباد آئی، ان کے رشتہ داروں کی شادی تھی، وہاں اس کی ملاقات منور اور شگفتہ سے ہو گئی۔ باتوں باتوں میں ہنا نے شگفتہ سے پوچھا کہ تم نے کلیم سے کیوں بے وفائی کی جبکہ تم لوگوں کی محبت کی شادی ہو رہی تھی؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہا کہ نہیں، وہ تو اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، روز فون پر بات کرتا ہے اور ہماری تو بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ہنا کا دل ٹوٹ گیا، وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ میں نے اس کو محض بے وقوف بنانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور حقیقت دریافت کی۔ اب سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہنا فون پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کلیم، تم نے مجھے کیوں اتنا ذلیل کیا؟ کیا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری بہن ہی رہتی؟ کیوں تم نے میرے پاکیزہ جذبے کا مذاق بنایا؟ میں اب اس قابل نہ تھا کہ صفائی میں کچھ کہہ سکوں۔ اس نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ ہنا تو مجھ سے بدظن ہو چکی تھی، مگر شگفتہ کو بھی علم ہو گیا کہ میں نے ہنا کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ منور نے اور کام خراب کیا کہ جو خط میں نے ہنا کو لکھے تھے وہ پڑھ کر منور کے پاس رکھوا دیتی تھی۔ منور نے وہ شگفتہ کو دکھا دیے۔ اس طرح اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا اور پھر کبھی میری طرح لوٹ کر آنے کی قسم کھا لی۔ اس نے اپنے والدین کو میرے لکھے خطوط دکھا دیے جو میں نے ہنا کو تحریر کیے تھے۔ بس پھر قیامت آ گئی اور اس کے والدین نے رشتہ ختم کر دیا۔ آج شگفتہ کی شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں، لیکن میں اور ہنا برباد ہیں کیونکہ ہنا نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا۔ آج وہ بھی برباد ہے اور میں بھی۔ نہ جانے میں نے یہ سب کیوں کیا۔ میں آج تک خود اس امر کو نہیں سمجھ سکا۔ والدین جب مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتے میں پریشان ہو جاتا۔ آخرکار والدہ کے مجبور کرنے پر میں نے وہاں منگنی کر لی جس لڑکی کو انہوں نے پسند کیا، لیکن جب شادی کے دن نزدیک آئے تو میں خاموشی سے اٹلی چلا گیا۔ وہاں بھی سکون نہ ملا تو ادھر آ گیا ہوں۔ آپ مل گئی ہیں، آپ کا دل کو بڑا سکون ملا ہے۔ آپ سے یہ سب کہہ کر لگتا ہے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پھر اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ کلیم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا یا مرد ساتھ واقعی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔